سورہ نمبر 39 سورہ الزمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے دین کو خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے آگاہ۔ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں، بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا، حق کو نہ ماننے والا ہو۔ آیت نمبر 4 سے۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا، سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک ٹھہری ہوئی مدت پر چلتا ہے۔ سن لو کہ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 سے۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے نر اور مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاریں۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، 3 تاریکیوں کے اندر۔ ماں کے پیٹ کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ آیت نمبر 7۔ اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 8 سے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع ہو کر، پھر جب وہ اسے اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ کا برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ کہو کہ اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، کہو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے۔ کہو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ اپنے رب سے ڈرو، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11 سے۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو کہ
کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لیے دین کو اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، بس تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو۔ کہو کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ سن لو، یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، بس مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اس عذاب سے۔ آیت نمبر 17۔ اور جو لوگ شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے۔ کیا جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، بس کیا تم ایسے شخص کو بچا سکتے ہو جو کہ آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں بنے ہوئے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 21 سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے چشموں میں جاری کر دیا، پھر وہ اس سے مختلف قسم کے کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 23۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار دہرائی ہوئی، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 24 سے۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب کی سپر بنائے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ آیت نمبر 27 سے۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ضدی آقا شریک ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہیں بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ آیت نمبر 32 سے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا،
جب کہ وہ اس کے پاس آئی، کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کا عوض انہیں ان کا ثواب دے۔ نیک کاموں کے عوض انہیں ان کا ثواب دے۔ آیت نمبر 36 سے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، اور یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تمہیں ڈراتے ہیں، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں؟ کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو تم جلد جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، بس جو شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص بے راہ ہوگا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہو۔ آیت نمبر 42 سے، اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں سونے کے وقت پھر وہ انہیں روک لیتا ہے، اور جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر ہمارا وقت نہیں ہوتا تو پھر روح چھوڑ دی جاتی ہے، رہا کر دی جاتی ہے، تو پھر ہم صبح اٹھتے ہیں، اسی لیے ہم صبح اٹھ کے دعائیں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہو اگرچہ وہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے تمہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے برے اعمال، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 49 سے، بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان سے پہلے والوں
نے بھی یہ بات کہی تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا، بس ان پر وہ برائیاں آ پڑیں جو انہوں نے کمائی تھی، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں ان کے سامنے بھی ان کی کمائی کے برے نتائج جلد آئیں گے۔ یہاں کمائی سے مطلب ہے کہ جو بھی انہوں نے اچھے برے عمل کمائے، جو اپنے لیے کما کے رکھیں، وہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 سے کہو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ آیت نمبر 55 سے اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی، اس سے پہلے اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ ہاں تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، پھر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تم منکروں میں شامل رہا، اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ڈرتے رہے اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 62 سے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ کہو کہ اے نادانوں، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 سے
اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغامبر نہیں آئے جو تمہیں اپنے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 73 سے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، خوشحال رہو، بس تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، عالم کا خداوند۔